علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہم جمع ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے امتثال میں تشریف لائے اور پوری زندگی اسلام کی اشاعت اور بندگان خدا کو دین کی دعوت اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے وقف کیے۔ اور بزرگان دین اسی لیے دنیا میں آتے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں یہی ان کے صفات بیان کیے ہیں۔ بزرگان دین کیوں آتے ہیں؟ اللہ ان کو بھیجتا ہے، اور اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت دیں اور خدا کا قرب میں ان کو لائیں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ یہی کام ان کا ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا اور ان کی رات اور ان کے دن، ان کی سانس لینا ایک ایک اسی کام کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں رہتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ سن رہے ہیں اور کہ انہوں نے کیسے اسلام کی دعوت دی اور اس فریضے کو کیسے انہوں نے انجام دیا، اور ان کا لقب بھی ہے مشہور ہند الولی۔ یہ ہند الولی آپ جانتے ہیں کہ اس میں لفظ کو الٹ دیا گیا، ولی الہند ہے یہ، لیکن اس کو الٹ کر اس کی اضافت کو قلب کر دیا گیا۔ یہ ایک قاعدہ ہوتا ہے زبان کا، جب کسی چیز میں مبالغہ کرنا ہے، اس میں کثرت کو بتانا ہے، زیادتی بتانا ہے اس میں، تو اس کی ترکیب کو الٹ دیتے ہیں۔ جیسے کتب خانہ ہے، ظاہر ہے یہ ترکیب تو الٹی ہوئی ترکیب ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے ہند الولی، یہ یعنی اس ہندوستان میں وہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر دین، اسلام اور ولایت، خدا کا قرب اور معرفت اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو بھی جس کو بھی سرفرازی ہوتی ہے صرف انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ جیسے پیران پیر، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پیران پیر، یہ بالکل ترکیب الٹی ہوئی ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہے پیر پیران، تو یہ بھی ترکیب اسی لیے ہے کہ کوئی بھی پیر بننا ہے تو ان کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ہندوستان کے اندر کسی کو بھی ولایت ملنا ہے تو بغیر غریب نواز کے مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ترکیب کو الٹ دیا گیا اسی لیے۔ تو آئے ان کی پوری زندگی ایسی تھی۔ اب آپ جب سے سن رہے ہیں، ابھی ہمارے مل صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی بڑے وعظ، بڑی تقریریں ایسی نہیں ہوتی تھیں کچھ بھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کتنے 23 سال کے پورے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تقریریں صرف 2 یا 3 ہیں بس، پورے حدیث کے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، نسائی اور جتنی حدیث شریف کتابیں، 2 یا 3 مرتبہ بڑی تقریریں حضور فرمائے ہیں۔ ہر وقت حتیٰ ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی ہوتا تو نہایت مختصر اور مختصر بات، اور فرماتے بھی تھے کہ بھائی مختصر بات کرو لیکن دل میں اتر جائے بات ویسی کرو، تو کانوں پر سے بات پھسل جائے نکل جائے ایسی مت کرو۔ ایسی ہی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی بڑی تقریریں نہیں تھیں، بلکہ صرف ان کے اخلاق سے اسلام پھیلا۔ مجھے معلوم ہے، میں پڑھا ہوں اس بات کو کہ ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ تھا، وہ کسی کسان کا یا کسی اور کا مسئلہ تھا، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش ہوا۔ آپ بادشاہ وقت سے اس کی سفارش کرنے کے لیے اجمیر سے دلی کی طرف روانہ ہوئے، تو دلی پہنچنے تک کہیں بات نہیں کیے، کہیں تقریر نہیں کیے، اور کسی بڑے مسئلے کے لیے نہیں گئے، ایک چھوٹے مسئلے کے لیے گئے تھے۔ حقوق انسانیت کا اتنا خیال ہوتا ہے اسلام کے اندر، تو ہوا کیا، دلی پہنچنے تک
90,000 لوگ صرف آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یہی معاملہ بس ایسے ہی ہوتا ہے. سب ایسی زندگی ان لوگوں کی، اسی لیے اس دنیا کے اندر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ایک پورا بڑا ایک رکوع اللہ کیا کہتے ہیں، ایک پورا رکوع اور مسلسل آیتیں نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ پوری آیتیں صرف بزرگان دین کے صفات ہیں اس کے اندر. اور پہلی صفت جو بیان کر دی گئی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر چلتے ہیں. وہ چلنے سے مراد آپ جانتے ہیں پیدل چلنے، پاؤں سے چلنے کو نہیں بولتے. زمین پر چلنے کا مطلب زمین پر ان کی جو زندگی ہوتی ہے، ان کی جو رات ہے، ان کا جو دن ہے، اور ان کی گفتگو ہے، ان کا کردار ہے، یہ سب 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 کیسے الذین یمشون علی الارض ہونا، نہایت نرمی کے ساتھ ہوتا ہے. بس نرم گفتار، نرم رفتار اور نرم اخلاق، نرمی، رات میں نرمی، دن میں نرمی، اور سخت سے سخت آدمی بھی ان کی نرمی کے سامنے نرم سے نرم ہو جاتا تھا. بس یہ ان کی زندگی. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے چشتیہ عالیہ کا سلسلہ جاری ہوا، اور ابھی سلاسل اور یہ تصوف وغیرہ پہ تو نہیں بولوں گا میں، اور میں مختصر سی 2 باتوں کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. اور میں ایک بات، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھی ہے یہ بات تمام سلاسل کے بارے میں. ان کی کتاب القول الجمیل، اس کے اندر سلاسل پر بحث کرتے ہیں، اس سلسلے کی کیا خصوصیت ہے. قادریہ سلسلہ ہے، عالیہ قادریہ عالیہ، تو اس کی کیا خصوصیت ہے. تفویض الی اللہ ہے اس میں. سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے تو اس کی کیا خصوصیت ہے. عشق محب رسول ہے اس کے اندر. اور سلسلے سہر وردیہ ہے تو اس کی کیا خصوصیت ہے. تبلیغ تبلیغ تبلیغ. ان کے پاس تو یہ ہے کہ ہر سانس میں ایک آدمی مسلمان ہونا چاہیے. اور سلسلے نقش بندیہ ہے تو ان کی خصوصیت کیا ہے، سنت کا نمونہ. بول رہے ہیں تو سنت، اٹھ رہے ہیں تو سنت، سو رہے ہیں تو سنت، سنت 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 کا نمونہ. ہر سلسلے کی خصوصیات اور بیان کرتے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر جیسے اسلام سلسلے چشتیہ سے پھیلا ہے، آخری زمانے میں بھی اسلام یہاں پھیلے گا سلسلے چشتیہ کے بزرگوں سے. آپ دیکھ لیں، القول الجمیل میں پڑھیں، آپ کو یہ بات مل جائے گی. آج یہ ہمارے منہاج القرآن تحریک کے ذریعے سے جو اہتمام کیا گیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی ضرورت ہے، قابل مبارکباد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے بھی سرفراز کرے، آپ کے اسوے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کو اللہ کا قرب سرفراز کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مظفر شاہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، حضرت علامہ محمد خالد شریف صاحب جن کو بھی فرما رہے ہیں جو آج کنوینر جلسہ، حضرت محمد المحدثین حیدر علی حسینی صاحب مدد اللہ کی کو بھی فرما رہے ہیں. کنوینر جلسہ سید مظفر شاہ صاحب، محمد مظفر علی صوفی صاحب چشتی ابو لوڈاری جن کو بھی فرما رہے ہیں. سید حیدر بادشاہ مرتضی علی صوفی حیدر بادشاہ صاحب کی بالکل فرما رہے ہیں. محمد منیر الدین چشتی نوری صاحب کی بالکل فرما رہے ہیں. سید مظفر شاہ صاحب، مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب کی گلپوشی مولانا خالد شریف صاحب کے حکم کی جا رہی ہے. عمدۃ المحدثین ناظم دعوت ارشاد عالیہ بن قرآن کی گلپوشی فرما رہے ہیں. سید حیات اللہ خالد گیلانی صاحب کی گلپوشی. عمدۃ المحدثین شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ مولانا محمد خالد شریف صاحب قبلہ مسجد اللہ فرما رہے ہیں.
بعد سید عبدالرشید صاحب سید مظفر شاہ صاحب کی گلپوشی فرمائیں گے جو کنوینر جلسہ حضرات. آپ تمام حضرات سے یہ یاد دلا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے اختتام کے فوراً بعد ایک چوک محفل سماع کچھ دیر کے لیے منعقد ہوگی. آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ محفل سماع میں شرکت فرمائیں. بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. اب میں مولانا محمد منیر الدین نوری صاحب چشتی کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں بعنوان حضرت غریب نواز اور تعلیمات تصوف. مولانا منیر الدین نوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. نسین پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان نظام، سامعین حضرات، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں سرور کونین حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. مزید اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت سلطان الاولیاء سے عقیدت و محبت اور نسبت اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو عنایت کیا. لائق سب ستائش ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے آج یہ موقع دیا کہ ہم سب جن کی نعمتوں کے شکر گزار رہنا چاہیے ان کی یاد میں اس محفل میں ہم سب کی جمع ہونے کی توفیق. بزرگوں، عنوان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تعلیمات تصوف. مختصر وقت میں احاطہ مشکل ہے، لیکن ایک چند بات عرض کر کے یہ خادم آپ کی خدمت سے انشاءاللہ رخصت ہوگا. خواجہ اعظم خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات جہاں دین کے سارے امور کا احاطہ کرتے ہیں وہیں سب سے زیادہ صرف آپ ہی نہیں تمام صوفیاء کرام کا مشرب اور مسلک یہی رہا ہے کہ شریعت محمدیہ کا تحفظ. عام لوگ طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں صوفیاء کرام
ان کا مشرب طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے. حقیقت، معرفت، طریقت سب صوفیاء کرام کا مشرب و مسلک ہے، لیکن ان سب کو اس لیے قائم رکھا گیا ہے تاکہ شریعت محمدی کا تحفظ ہو. وہ صرف اسی کے لیے طریقت کو بھی رائج کیے، حقیقت کو بھی رائج کیے، معرفت کو بھی رائج کیے. نتیجہ سب کا شریعت محمدیہ کی پاسبانی اور اس کا تحفظ ہے. اور سرکار کی تعلیمات کا جہاں تک بحث ہے، سرکار کی تعلیمات اصل میں سننے سنانے کی نہیں ہے. ایک تعلیم وہ ہوتی ہے جو سننے سنانے کی ہے، ایک تعلیم وہ ہے جس کو سرکاروں کی نظروں سے پینے کی ہوتی ہے. صوفیاء کرام نے جو تعلیم دی ہے وہ سننے سنانے کی تعلیم نہیں ہے. طلب صادق کے ساتھ ان کے پاس جو آ کر بیٹھتے ہیں ان کے اندر علم کو وہ منتقل کرتے ہیں. اٹھنے والا علم لے کر اٹھتا ہے، سن کے نہیں جاتا. علم پر عمل کر کے جاتا ہے. فاسق و فاجر بن کے آتا ہے، تائب ہو کر صالح ہو کر جاتا ہے. یہ ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ سننے سنانے سے تعلق نہیں ہوتا. جیسے کسی نے کہا تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت زاہد یا فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں. تو یہ حضرات ان کی تعلیم، لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کا پتہ بتاتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے سرکاروں کی بات ہے یہ پتہ بتانے والے نہیں ہیں، یہ خود اللہ کا پتہ ہوتا ہے، یہ خود رسول کا پتہ ہوتا ہے. ان کو دیکھنے سے اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، چاہے یہ بتائے یا نہ بتائے. ان کے دیکھنے سے رسول کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے دیکھنے سے دین کا پتہ چل جاتا ہے. یہ اصول ہے دین کا. اللہ نے ایسے ہستیوں کو ہر زمانے میں قائم رکھا، بالخصوص اس امت مرحومہ میں جہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا. اللہ نے بے شمار ایسی ہستیوں کو پیدا کیا جن کے اندر بندوں کو اللہ کے منشا سے نہ صرف واقف کرائے بلکہ اللہ کے منشے کا ان کو نمونہ بنا دیا جائے. یہ کیفیت کا حامل کئی لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. ان کے سردار ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ. بزرگوں، میں طویل بات کرنا نہیں چاہتا، میں ایسی بات جانتا بھی نہیں. میں پہلی دفعہ اس طرح کی ایک محفل کو خطاب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ کائنات میں 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے اعلیٰ و عرفہ حضرت انسان کو اللہ بنایا. انسان کو بنانے کے ساتھ اللہ کا یہ منشا ہے یہ مکمل طور پر انسان میرے منشے میں ڈھلے رہے، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی. انسان صرف ایک جسم کا رکھنے والا نہیں ہے. انسان جسم رکھتا ہے، انسان قلب رکھتا ہے، انسان روح رکھتا ہے، انسان اس کے علاوہ اور بھی کچھ رکھتا ہے. ان سارے چیزوں کا مجموعہ کا نام بھی انسان نہیں ہے، ان سارے چیزوں کے مربی اور نگرانکار کا نام انسان ہے. یہ انسان کامل طور پر منشائے الہی میں ڈھل کر نکلے، اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جو انسان کو پیدا کیا وہ انسان کو اللہ نے بلا کسی واسطہ ٹھیٹ اپنا نبی بنا کر اپنے منشا سے واقف کرایا. حضرت آدم علیہ السلام، ابونا سیدنا آدم علیہ السلام، آپ نبی تھے. آپ کے ظاہر کو بھی اللہ سنوارا، آپ کے باطن کو بھی اللہ سنوارا. اب آپ کی اولاد کو یہ حکم ہوا جس کسی کو بھی میرے منشا سے واقف ہونا ہے، جس کسی کو بھی میرے منشا سے واقف ہونا ہے تو ان کو دیکھتے جاؤ،
ان کے ظاہر کو بھی اپناؤ، ان کے باطن کو بھی اپناؤ۔ ہماری ہدایت کے لیے بھی اللہ نے یہی عنوان آج تک رکھا ہے، قیامت تک یہی عنوان جاری رہے گا۔ یہ عنوان کیا ہے؟ اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں اپنا کلام نازل کیا، مکمل طور پر اس کلام کا ایک نمونہ اسوہ حسنہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کلام کا سہارا کم لیا، اسووں کا سہارا زیادہ لیا ہے۔ کلام کا سہارا کم لیا، اسووں کا سہارا زیادہ لیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کتاب صرف 4 ہے، 100 صحیفے ہے، جبکہ اسوے نمونے 1,24,000 انبیاء کے نمونے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک نبی کی امت میں ہزاروں لاکھوں اولیاء، یہ نمونے ہیں۔ خرابی یہ آئی، حضرت خواجہ سرکار نے جو تعلیم دی ہے، آپ مکمل طور پر ایک نمونے کی پیروی کی۔ آپ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلسل کئی سالوں تک خدمت اور صحبت میں رہے، اور آپ نے یہ فرمایا جو کچھ بھی جس کسی کو بھی ملنا ہے تو صرف اور صرف نیکوکاروں کی صحبت اور خدمت سے ملے گا، اس سے ہٹ کر کسی کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا میں 8 سال تک مسلسل، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد ہے، 8 سال تک میرے نفس کو میں چین و سکون ایک لمحے کے لیے نہیں دیا، مسلسل آپ کی صحبت میں نے زندگی گزاری۔ آپ کی صحبت میں رہ کر میرے اندر وہ نعمت آئی جو نعمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بزرگوں، ہم حضرت خواجہ غریب نواز سرکار کے چاہنے والے اور آپ کی عقیدت ہے، ہم کو ضرورت ہے کہ آپ کی اس تعلیمات کو سینے سے لگائیں۔ ہم کتابوں کو لے لیے، نمونوں کو چھوڑ دیے، اور ہم میں سب سے بڑی خرابی آئی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانے میں کوئی نمونہ ہے ہی نہیں، اگر نمونہ نہیں رہا تو قیامت آ جاتی، نمونہ نہیں رہا تو قیامت آ جاتی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دین کی حفاظت کا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو نازل کیا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ جس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسلاف میں نمونوں کو بھیج کر اگر اس دین کی حفاظت کیا ہے تو کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ کیا اللہ کی وہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ایسے نمونوں کو رکھے اور اس دین کی آبیاری ہوتی رہے؟ تو بزرگوں، اس طرح کے نمونوں کی تلاش میں اگر ہم نکلے، ان کی تلاش میں رہنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو احکام کا پتہ چلے گا، اگر آپ نمونے کے ساتھ رہیں گے حاکم کا پتہ چل جائے گا۔ احکام سے گزر کر آپ کا پتہ حاکم سے ہو جائے گا۔ جہاں حاکم کا پتہ چل جائے گا اور بندے کے قلب میں جہاں حاکم سے محبت پیدا ہوگی، حاکم سے محبت پیدا ہونے کے بعد پھر وہ آدمی کبھی منہیات کا نہ ارتکاب کر سکتا، نہ فرائض میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس کی شریعت پاک و صاف نکل کر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت شروع ہو۔ آج ہم کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اس لیے کہ محبت کرنے والوں کے ہم ساتھ نہیں رہے۔ ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے کام کا پتہ نہیں چلتا، اللہ کے کام کا پتہ چلتا ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد جیسے ہی اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کی لاکھوں نعمتوں کو جمع کیا ہوا ایک ہستی کے طور پر اپنے آپ نظر آئے گا۔ جس بندے کو اپنی زندگی میں لاکھوں ہزار اللہ کی نعمتیں نظر آ جائے، بتاؤ وہ بندہ کیا اللہ کے فرائض ادا نہیں کرے گا؟ کیا اس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی؟ کوئی سو رہا ہے، سو کے جب اٹھا دیکھا لاکھوں روپے بکھرے ہوئے ہیں، کیا اس کو نیند آئے گی؟ اب کون یہ لا کر ڈالا؟ یہ لاکھوں روپے رکھنے والے کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ ارے لاکھوں روپے دکھنے کے بعد اب نیند نہیں آ رہی ہے، ارے لاکھوں روپے میں بھی جو نعمت نہیں ملتی وہ نعمت کے اندر اللہ رکھا ہے، اور اس کا پتہ اللہ والے دیتا ہے، وہ حاکم کا پتہ دیتا ہے۔ کتاب تجھ کو یہ سکھاتی ہے تجھ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کتاب بتا رہی ہے، ارے نمونہ یہ بتا رہا ہے، ارے جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے وہ مولا تیرے لیے ہر آن کیا کر رہا ہے۔ جب تک اس مولا کا عمل و دخل زندگی میں سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے رسول کا عمل و دخل زندگی میں ہر آن کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ نہ چلے، نہ اللہ سے محبت ہوگی نہ رسول سے محبت ہوگی۔ اور یہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ان سرکاروں نے پیدا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ان کے اندر خشیت بھی آئی، اللہ سے اس کے رسول کی محبت بھی آئی۔
یہ محبت نیکیوں میں ازدیاد کراتی رہی اور یہ خشیت ان کو گناہ کرنے نہیں دی. یہ حقیقی زندگی ہے. بزرگوں، ہم خواجہ سرکار کی ان تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تو انشاءاللہ آج بھی وہ دور واپس آنے کو تیار ہے جن کے ساتھ اللہ اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. میں ہوں تیری صفت کا دیوانہ پیارے، میں ہوں تیری صفت کا دیوانہ پیارے، دکھا دے تو دیدار اج میری خواجہ. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، خوشا قسمت میرے خواجہ، خوشا قسمت میرے خواجہ، میسر مجھ کو ہو جائے تیرے در کی جو دربانی، تیرے در کی جو دربانی، معین الدین اجمیری. وفور عشق ہوتا ہے، وفور عشق ہوتا ہے، سرور قلب دیتی ہے یہ تیری شکر نورانی، معین الدین اجمیری. حضرات گرامی، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 سالہ عرس شریف کے موقع پر منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا حیدرآباد سٹی کی جانب سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا تاریخ نام 800واں عرس خواجہ اجمیری مبارک کو نکالا گیا ہے. ابجد کے حساب سے اب دو باتیں ضروری عرض کرنی یہ ہے کہ اس مجلس کے محفل کے اختتام پر ایک چوکی محفل سما منعقد ہوگا، اور ایک اہم اور ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ 2 جون بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام خلوت میدان ایک جلسہ، عظیم الشان جلسہ بعنوان مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم منعقد ہے، جس میں شہر کے معروف اور کبار جو ہے مشائخ کرام تشریف لانے والے ہیں. آپ تمامی حضرات سے ماہ دوست احباب اس میں شرکت کی گزارش ہے. اب اس سلسلے خطاب کی آخری کڑی کو پیش کرنا میں چاہوں گا، جن سے میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی حیدر پاشا قادری صاحب مدد اللہ علی. ان کا عنوان ہوگا اور خدمات سلسلے چشتیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ سفینۃ النجاۃ واصحابہ نجوم الہدی وعلی اولیاء امتہ مصابیح الصدق والصفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری. تیرا کرم ہے کہ ہم بوریا نشینوں کو، تیرا کرم ہے کہ ہم بوریا نشینوں کو عطا ہوئے ہیں کمالات خواجگی خواجہ. شہنشین پر اگر میں دیکھوں تو 2 حیدرین ہیں، 2 مظفرین ہیں. ایک مظفر شاہ صاحب ہیں اور ایک محترم صوفی شاہ محمد مظفر علی ابوالعلائی صاحب جو جانشین ہیں ہم میں محترم صوفی شاہ محمد صابر علی ابوالعلائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور مظفر شاہ صاحب تو حیدرآباد والوں کے لیے نئے نہیں ہیں، اور حضرت حیدر پاشا صاحب وہاں بیٹھے ہیں
اور ایک خادم حیدر پاشا یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ حبیب احمد صاحب ہیں، آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں اور معزز خواتین، وقت کافی ہو گیا ہے اور میں جب سے غور کر رہا تھا کہ ٹائم کہاں دیکھوں، اس لیے کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر گھڑیاں باندھنا بھول گئے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، موبائل فون میں دیکھا جا رہا ہے، پھر بھی ایک گھڑی کی طرف میری نظر بار بار اٹھ رہی تھی، دیوار کی گھڑی، اس کو بھی پتہ نہیں عمدن یا سہون روک دیا گیا تاکہ کسی کو ٹائم کا پتہ ہی نہ چلے۔ اب میں ایک سوال منتظمین سے یہ کروں گا کہ اس کانفرنس کا وقت 7 بجے سے یا 7:30 سے 10:30 تک لکھا گیا تھا، اب میں سوال یہ کروں گا کہ اس میں سما انکلوڈ ہے کہ ایکسکلوڈ ہے؟ اگر انکلوڈ ہے تو میں ابھی بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ 10:30 بجے محفل برخاست ہو جانی چاہیے، اگر ایکسکلوڈ ہے 10:30 کے بعد سما ہونے والا تو میں 10:30 تک عرض کروں گا، کیا اجازت؟ ایکسکلوڈ میں نہیں کر سکتا ہوں، جزاک اللہ۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا کیونکہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا سب کچھ تو سن لیا آپ لوگوں نے، مگر مجھے سعادت ملی ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس آیت مبارکہ کو بنایا ہے اس میں رب کائنات فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو کوئی، یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، اور جو کوئی ہماری راہ میں ہمارے حق میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور بضرور انہیں اپنے راستوں کی رہبری کرتے ہیں۔ اب سوال میرے ذہن میں ایک اچانک ابھرا کہ جب کبھی ہم ظلمات اور نور والی آیتیں پڑھتے ہیں تو بارہا ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ظلمات جمع استعمال کی گئی ہے اور نور واحد۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمات وہ جمع ہے اور نور اکیلا ہے۔ اس کی توضیح اور تشریح اس طرح کی گئی کہ غلط راستے بہت سے ہیں، راستہ غلط کہلانے والے بہت سے ہیں، لیکن نور والا ہدایت والا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ تشریح ہم نے کی تو بار بار خیال آتا تھا کہ یہ ہمارے جو مختلف بزرگان سلف کے سلاسل ہیں، یہ سلاسل جمع ہے سلسلے کی، سلسلہ سنگولر، سلاسل پلورل، تو یہ سلاسل کئی سلسلے ہیں، ان کے لیے کوئی اشارہ قرآن سے مل جائے، یہ غور کر رہا تھا تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک کے صدقے میں اور غریب نواز کے طفیل میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب علماء اس کی تحقیق کریں کہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبیلنا، نہیں فرمایا لنہدینہم راستے کے، ہم ان کو راستہ دکھاتے، نہیں فرمایا ہم ان کے لیے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو سبلنا کو اگر میں کھول دوں میرے اپنے عشق و محبت کے حساب سے تو وہ سارے سلاسل صوفیہ بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میرا عنوان ہے غریب نواز اور خدمات سلسلے چشتیہ۔ بہت بڑا وسیع عنوان ہے لیکن مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ جب سے آپ حضرات مختلف انداز سے سماعت کر رہے ہیں، غریب نواز پہ 1-2 جملے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں سب لوگ غریب نواز کی محبت میں آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ملنے جلنے والوں میں، اب تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ملنے جلنے والوں میں دوست احباب میں اس طرح کے شکوے گلے کرنے والے ہوتے تھے، اب تو رشتہ داروں میں بھی آ گئے ہیں۔ یہ غریب نواز کیسا ہوتا بھائی؟ غریب نواز، غریبوں کو تو اللہ ہی نوازتا خالی، غریب نواز یہ بولنا ہی غلط ہے، یہ شرک ہے۔ تو بہرحال اس کے جوابات بہت سے ہیں، میں مختصر آپ کی خدمت میں، خاص طور سے نوجوانوں کی خدمت میں ایک نسخہ دے دیتا ہوں۔ کبھی بھی کسی طرح کا کوئی وار ہو ہمارے مسلک عقیدے پر تو آپ پہلے یہ کیجئے کہ اس کا جواب اپنے طور پر، علمی طور پر دینے کے بجائے دیکھیے کہ جو آدمی اس طرح کا اعتراض کر رہا ہے وہ کیسے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، وہیں سے پکڑ کے کچھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، منہ بند ہو جائے گا اس کا۔ خیر ہم یہاں کسی طرح مناظرہ کرنے نہیں آئے ہیں۔ دیکھیے لوگ بول رہے ہیں غریب نواز کیسا ہو سکتا، تو اللہ رب العزت کو یہ منظور ہے کہ ساری دنیا والے اس بندے خدا کو غریب نواز پکارے۔ اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ کیا کیجئے، یہ بولیے بھائی بے شک غریب نواز یہی معنی ہے تو اللہ ہے، لیکن
آپ کے ہمارے کئی رشتے دار باہر جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں اکیلے جا سکتے آپ نہیں جا سکتے، پھر کیسا جا سکتے؟ وہ کفیل ہونا پڑتا۔ لفظ کفیل، کفیل پہ غور کیجئے، کفالت کرنے والا۔ اب اگر کفالت کرنے والے پہ غور کریں گے تو حقیقی معنی میں کفیل اللہ ہی ہے، کسی اور کو کفیل بولے تو انہیں مشرک بن جاتا ان کے حساب سے۔ اسی طرح یہاں ہمارے ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے برادر ذاکر دانش صاحب، وہ لائر ہیں، ان کے توسط سے ایک بات عرض کر دوں، کوئی بھی کتنا بھی بڑا قابل ہو جائے، کسی مسئلے میں اس کو پھنسا دیا جائے تو وہ لاکھ ہونے کے باوجود کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے خود نہیں جا سکتا، ذاکر بھائی کو پکڑنا پڑتا، ذاکر علی دانش بھائی کو پکڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لائر ہیں۔ یہ لائر انگلش میں بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں وکیل بولتے ہیں۔ تو آپ بولیے کسی کو وکیل بولنا جائز ہے؟ وہ حساب سے اگر سوچے، غریب نواز نہیں بول سکتے تو وکیل بھی نہیں بول سکتے، اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ وکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کے ناموں میں کا ایک نام ہے وکیل۔ اگر بندے کو وکیل کہا جا رہا ہے، آپ اگر بندے کو وکیل کہہ سکتے ہیں، کفیل کہہ سکتے ہیں، تو ہم ہمارے چہیتے غریب نواز کو غریب نواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ جو چاہیں کہہ لیں، ہم تو غریب نواز کہیں گے، کیونکہ وکیل اپنی وکالت زندگی کی حد تک کرتا ہے، کفیل اپنی کفالت اپنی زندگی کی حد تک کرتا ہے۔ ہمارے غریب نواز 800 سال سے غریبوں کو نوازتے جا رہے ہیں، ہمارے غریب نواز 800 سال سے نواز رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا نوازتے رہیں گے الحمدللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ۔ اچھا ایک بات اور، جہاد کا مطلب یہ آیت میں وہ جہاد ہے، تو دیکھیے بے شک وہ جہاد بھی ہے، لیکن حضور کا وہ ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے، رجانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ حضور کا ارشاد ہے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور ہم ابھی جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، تیر و تلوار چلا کے آ رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں وہ چھوٹا جہاد، ہم جا رہے ہیں بڑے جہاد کو، وہ بڑا جہاد کون سا حضور؟ تو ارشاد رسالت میں ہوا اپنے نفس سے لڑنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ میرے کو معلوم ہے یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، میں بھی جب سنا تھا نہیں آیا تھا سمجھنے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا۔ پھر کبھی سمجھا دوں گا، ٹائم ہی ہے میرے پاس، فی الحال کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے، جاتے جاتے کچھ لیتے جانا ہے۔ ماشاءاللہ سب لوگوں نے دیا، میں تو کیا دے سکتا ہوں، میں خود جب سے لے رہا تھا، اب کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چشتی، یہ چشتی کیا ہے؟ یہاں تو لکھا نہیں ہے، چشتیہ سلسلہ۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھوں، ابھی مولانا حبیب احمد صاحب نے بھی حضرت دہنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، یہ غریب نواز سرکار کے سلسلے طریقت میں اوپر کے بزرگ ہیں، اور حضرت ممشاد علو دہنوری ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت ابو اسحاق شامی۔ وہ ایک مقام چشت پہ رہا کرتے تھے، اور وہاں سے وہ پہنچے تھے حضرت دہنوری کے پاس، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں شام سے آیا ہوں اور میں فلاں مقام سے میرا تعلق ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم تم کو ابو اسحاق شامی نہیں کہیں گے، ہم اب سے تمہیں ابو اسحاق چشتی کہیں گے۔ اور اس کے بعد سے 4 مزید خلفاء ایک کے بعد ایک سلسلہ کھڑی، چاروں کا تعلق اس مقام چشت سے تھا۔ چنانچہ حضرت دہنوری نے اسی وقت فرمایا کہ یہ سلسلہ بہت پھیلے گا، قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس سلسلے کے سرخیل بن کر، اس سلسلے کے نہایت ہی پھیلانے والے بن کر سلطان الہند غریب نواز نے ہندوستان کی تقدیر بدلنے کے لیے یہاں قدم رجع فرمایا۔ میں کہوں گا ہندوستان کی تقدیر بدل گئی۔ اور یہ بھی بتا دوں، آج کل ہو یہ رہا ہے صاحب کہ ظاہری چیزوں پر بہت کچھ ہو رہا ہے، درگاہ اور جو ہے سما کی محفلوں میں بھی سما، ظاہری چیزیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اہل تصوف باطن پہ توجہ دیتے ہیں۔ میں بڑے افسوس سے کہوں گا، حال ہی میں ایک پیر طریقت کا انتقال ہوا، اور کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا، لیکن اب ان کے چند مریدین چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں لا کے دفنائیں۔ جو سن رہا ہے وہ یہ کیا ہے بھائی، وہاں سے یہاں لے کے آ رہے ہیں، وہاں تو ہم بھی بولے بھائی وہاں سے یہ لے کے لانے والے عقل کے گاڑے ہیں، پیر نے جو ساری زندگی سکھایا وہ بھول گئے ہیں۔ تو بہرحال ظاہرداری بہت ہو رہی ہے،
میں عرض کروں یہ بات اس لیے یاد آئی کہ حضرت غریب نواز کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی چھپ گئے. غریب نواز کا روزہ سب کو معلوم ہے، جن کا نام لے لے کر غریب نواز کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہاں ہیں؟ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے آپ کو چھپا لیا تو یہ بالکل پکی بات ہے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں آپ مدفون ہوئے اور آپ کے مرقد انور کا کسی کو پتہ نہیں ہے. مگر ظاہری چیزوں سے فیضان ہونے والا نہیں. فیضان ایک الگ چیز ہے، ظاہری چیزوں سے فیضان ہونے والا نہیں. اور غریب نواز کے ذریعے جو فیضان سارے ہندوستان بول کے میں محدود کرنا نہیں چاہتا، ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. اب لوگ بولتے ہیں ہندوستان میں تو آپ تشریف لائے، لیکن ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا کے لوگ غریب نواز سرکار کی بھیک پا رہے ہیں الحمدللہ. اور میں چشتیہ سلسلے کی جو نئی زندگی ہوئی اس سلسلے میں غریب نواز کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے، ابھی آپ نے سماعت کیا 20 لاکھ نفوس ایک کو مسلمان کر کے بتائیے، آپ 20 لاکھ ہوئے. اور اس کے لیے پھر حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ غریب نواز سرکار نے نہ تقریر کی نہ کوئی اور کام کیا، بس اپنے آپ کو حضور سے ایسے جوڑ لیا، حضور کے اس ارشاد کا مصداق بن گئے. سرکار کی خدمت میں پوچھا کہ حضور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد رسالت میں ہوا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے. میں ان سے پوچھوں گا گاؤں کے گاؤں مسلمان کیوں ہو رہے تھے؟ غریب نواز کا چہرہ دیکھ رہے تھے، انہیں خدا کی یاد آ رہی، اسی لیے تو وہ داخل اسلام ہو رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں. بہرحال ہم آپس میں لڑیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن غیر مان رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں آج اسلام ہے تو وہ غریب نواز کا صدقہ ہے. اب کوئی مانے نہ مانے یہ پکی بات ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، 2-3 پوائنٹ لکھ لیا تھا میں. غریب نواز نے خدمات انجام دی، پھر ان کے بعد ان کے سلسلے معین الدین، دین کے مددگار. اور یہاں درمیان میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ڈاکٹر طاہر الحاجی صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اشارہ کیا. ہم سمجھ رہے ہیں بھائی غریب نواز خالی جو ہے اللہ والے اللہ کرتے تھے، علم وغیرہ سے کچھ وہ نہیں تھا جیسا دنیا بتا رہی ہے. تو حضرت مولانا ڈاکٹر طاہر الحاجی صاحب کے خطاب میں میں نے یہ بات سماعت کی ہے کہ حضرت محدث تھے، اور نہ صرف محدث تھے بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر وہاں آپ نے حدیث کا درس دیا ہے. تو یہ عظمتوں اور یہ رفعتوں کو ہم اگر سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے ذہن و فکر میں نہیں آ رہی، تو یہ ہمارے ذہن اور فکر قصور ہے، ورنہ وہ تو بہت عظیم ہے. خیر تو حضرت غریب نواز کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ پھیلا، ان سے مزید کئی خلفاء ہوئے. اور پھر آگے بڑھیے تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ذریعے سے 2 شاخیں بن گئی. ایک شاخ صابری شاخ کہلاتی ہے، ایک شاخ نظامی شاخ کہلاتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے ذریعے وہ شاخ ادھر پھیلی. پھر حضرت سید علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، بینان کلیر کے ذریعے، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے ذریعے وہ پھیلی. تو اس طرح سارے ہندوستان کے چپے چپے میں چشتیہ سلسلہ. اور ہمارے حیدرآباد میں جو بانی جامع نظامیہ مولانا نار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قادری بھی تھے وہ چشتی بھی تھے، اور ان کا سلسلہ حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت علی احمد صابر کلیری اور وہاں سے بابا فرید تک پہنچتا ہے. تو آپ یہ پوری ان ساری چیزوں کو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ سب سلسلہ چشتیہ کا فیضان ہے. پھر اور آگے بڑھیے تو نظامی سلسلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ادھر ہیں، تو ادھر کمال الدین علامہ ادھر ہیں. نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بندہ نوازی سلسلے کی بنیاد پڑی. حضرت خواجہ بندہ نواز گسو دراز گلبرگ شریف کے جو 600 سال پہلے والے بزرگ ہیں. اور ادھر حضرت کمال الدین علامہ سے ہوتے ہوئے نظام الدین اورنگ آبادی وغیرہ کے ذریعے اورنگ آباد میں برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جہاں لوگ شبہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ادھر سلسلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے پورا گھرا ہوا ہے. اور اچانک ایک بات یاد آئی مجھے، ہے نا بات یہ یاد آئی کہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے نظام نواب امیر عثمان علی خان یہ آخری تھے، یہ 7 پشت یہ لوگ حکومت کی ہے. ان کے حکومت کے لیے دیکھیے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں عقیدت کے لیے تو مضبوط ہیں، اب کوئی مانے نہ مانے.
ہم سنتے تھے کہ اورنگ آباد میں ایک نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو وہ لوگ وہاں گئے ہیں جانتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ کسی عبادت میں مصروف تھے، تو یہ نظام فرسٹ یہ جو ہے شکار پہ نکلے، بھاگتے دوڑتے تھکے مارے حضرت کی خدمت میں پہنچے، تو حضرت نے ان کو پیلے کپڑے میں روٹیاں پیش کی. پہلے کے لوگوں اچھی کھادگی تھی، وہ صاحب 7 روٹیاں کھائے، 7، 8ویں نہیں کھا سکے، وہاں سے واپس آ گئے. بزرگوں نے بتایا کہ حضرت فرمانے لگے اس آدمی نے 7 روٹیاں کھائی ہے، اس کی 7 پشت حکومت کرے گی. تو نظام 1، نظام 2، نظام 3 ہوتے ہوتے 7ویں نظام پہ بات ختم ہو گئی. تو اگر میں کہوں کہ ہمارے حیدرآباد شہر میں نہیں، حیدرآباد اسٹیٹ کی بات اگر ہو تو یہاں نظام کی حکومت بھی سلسلے چشتیہ کا فیضان تھا، اور وہی سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے، ادھر پاکستان میں بھی جاتا ہے، پھر ادھر حضرت مرزا سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے. ادھر دیکھیں ہم تو ابو العلا سلسلہ سیدنا ابو العلا سرکار کے ذریعے، وہ بھی چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ ہے. اس طرح ہر کوئی اپنی خدمات کے ذریعے، آپ دیکھیے کونے کونے میں چلے جائیے، لوگ بولتے ہیں صاحب چشتیہ سلسلے کی خدمات، تو میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، بھائی ان کی خدمات دیکھنا ہے تو زندہ جیتا جاگتا نمونہ یہ ہے کہ لوگ کچھ اور چیز سے واقف ہوں یا نہ ہوں، سما سے تو واقف ہیں، اور سما سے واقف ہونا یہ چشتیہ سلسلے کی دین ہے، غریب نواز سرکار کا فیضان ہے. ہر کوئی، حتیٰ یہ کہ غیر بھی سما سن کے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں. ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سما کے سلسلے میں عورتوں کو اس سے دور رکھا گیا ہے، اور منتظمین شاید اس سے واقف ہیں کہ اگر یہاں سما کی محفل ہو رہی ہے تو سما کے آداب ہیں. اور ایک بات یاد آئی، دیکھیے یہی چشتیہ سلسلے کی شاخ، کلیمی شاخ ہے، حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں وادی، اور وہاں سے ہمارے حیدرآباد کے خود یوسفین شریفین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، اور ان کے ذریعے یہاں تک فیضان پہنچا. الغرض میری حیثیت کیا، میری وسعت کیا کہ میں کچھ عرض کر سکوں. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ چشتیہ سلسلے کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور میں مزے کی بات بتانا چاہوں گا آپ کو. سلسلے 4 ہیں مشہور، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی. چشتی آخری میں بولا میں جان بوجھ کے، کیونکہ چشتی کے بارے میں بولنا ہے میرے کو. چشتیہ سلسلے میں سما ہے. قادری حضرات بہت سخت ہوتے ہیں، خاص قادری جو ہوتے ہیں نہیں. شمالی ہند کے بہت بڑے بزرگ علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ قادری ہیں اور وہ سما نہیں سنتے تھے، لیکن وہ جب اپنی خدمات انجام دیے تو ان کے چاہنے والے، ان کے تعلقات رکھنے والے ایک خاندان ہے، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو وندنا سرکار کے زمانے کے ہیں. وہ ان کی ساری اولاد اشرفی کہلاتی ہے. ان کے پاس چشتیہ سلسلہ ہے. اب دیکھیے انہوں ہیں قادری، انہوں ہیں چشتی، انہوں سما نہیں سنتے. وہاں پہ مزے کی بات عرض کر رہا ہوں، مزے کی بات، انہوں قادری، انہوں چشتی، وہاں سما ضروری، یہاں سما نہیں. لیکن وہ سما جہاں ہوتا ہے، میں نے سنا ہے اشرفی خاندان میں سما اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر احمد رضا قادری صاحب کے کلام کو نہ پڑھا جائے. انہوں قادری، انہوں سما نہیں سنتے، مگر یہاں پہ سما ان کا کلام سنا جا رہا ہے. تو یہ ارتباط ہے، یہ ارتباط ہے، یہ سلاسل میں آپس میں ارتباط ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ایک اور خاص بات عرض کروں گا، ذکر. چشتیہ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ذکر جہری ہوتا ہے. نقشبندی سلسلے میں ذکر سری ہوتا ہے، یعنی آہستگی کے ساتھ. چشتیہ سلسلے میں بلند آوازی کے ساتھ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے قادری بزرگ ہیں جو یہاں ہندوستان میں سما سنتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ سما سنتے ہیں تو بولے ہمارے پاس چشتیہ سلسلہ بھی ہے. مگر آپ لوگ تو نظرمند بھی قادری ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ یہ مملکت غریب نواز کی، اس لیے سما سنتے ہیں. اور سما کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے یہاں جمع ہو کے کچھ کہنے سننے کا. یہ بات ہمارے لیے بڑے شرف کی ہے، اور اگر ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور کچھ سننے سنانے کے ذریعے محبت پیدا کریں، جیسا کہ آپ نے فرمایا سما کا اصل مقصد محبت کو پیدا کرنا، پیر کی محبت، پھر بڑھتے بڑھتے
پیر، پیر کے بعد علی، علی کے بعد نبی، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. اور سما کے آداب ہیں. سما میں باقاعدہ باوضو بیٹھنا، دو زانو بیٹھنا، وہاں پہ کسی طرح کی ایسی بات نہیں ہونا جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرے. ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا، یہ ساری چیزیں سما کے متعلق. اب دیکھیے ہر جگہ ڈپلیکیشن ہے، کہیں ایسا ہو رہا ہوگا، نہیں کہیں ہو رہا ہوگا کہ سما چل رہا، ادھر اذان بھی ہو رہی، سما چل رہا، اذان بھی ہو رہی، نماز بھی ہو رہی، سما چل رہا. یہ چیزیں یقیناً بدنام کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ہر طبقے کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کروں. اسی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے شعر پڑھا گیا. کیا مشہور شعر ہے، فارسی شعر ہے. کشت گانے خنجر تسلیم را از غیب، ہر زماں از غیب جانے دی گرست. یہ شعر جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ وجد میں آ گئے. ایسا وجد ہوا صاحب، ایسا وجد ہوا کہ آپ بے خود ہو گئے. بے خود ہو کے 3 دن تک بے خود رہے، 3 دن تک بے خود رہے، اور اسی بے خودی میں آپ کا وصال ہو گیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے، اصحاب سیر لکھتے ہیں اس بے خودی میں بھی جب نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کرتے پھر بے خودی میں چلے جاتے. شریعت کی پاسداری دیکھی. تو بہرحال شریعت مضبوطی سے پکڑنا ہے. شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، بغیر دودھ کے دہی نہیں آ سکتا. الحمدللہ ہم کو تو بزرگوں نے یہی گھٹی میں پلایا ہے. اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو سما نہیں سننے والے اگر ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ ان کے پاس بھی وجد ہوتا ہے، لیکن ان کی وجد کی کیفیت الگ ہوتی. بیٹھے بیٹھے روتے چلے جاتے. میرے والد گرامی حضرت علامہ قاضی اللہ مدد علی کا ارشاد ہے، یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہو، یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہے، زباں پہ نام محمد ہو آنکھ بھر جائے. ایسا ان کی کیفیت ہے. لیکن پھر دوسری طرف سما کے بارے میں ہم مشرب یعنی جو پیالہ پیتے ہیں نا، شراب بولے تو شرابن تو وہاں پیئیں گے، لیکن مرید ہوتے وقت میں جو پیالہ پیتے ہیں مشرب، تو مشربن ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں الحمدللہ، اور سہروردی بھی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بزرگوں سے نسبت ہے اور ہمیں ساری نسبتیں حاصل ہیں. اس لیے پھر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اپنے مشرب میں تو سما سننا. دیکھیے کھانا کھائے تو جسم موٹا ہوتا، سما سننے تو کیا ہوتا انہوں. اپنے مشرب میں تو سما سننا روح کو مسکا ہے ملائی ہے. جیسا جسم کو مسکا ملائی تنو مند کرتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا ذکر بھی ہے، سما بھی، کیونکہ اس سے پیارے کی یاد آتی ہے، دل بھر آتا ہے. اور جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا.